دوسری تفسیر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ تفسیر قرطبی ہے، جو ابو عبداللہ محمد بن احمد ابو بکر قرطبی کی ہے، اور یہ بھی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 248 کے اوپر ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یعنی یہی آیت ارشاد ہے کہ اپنے اہل کو، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں کہ وہ نماز پر دوام اور ملازمت اختیار کریں۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے اہل بیت بالخصوص داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد ہر صبح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کے لیے انہیں جگاتے تھے اور نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے خاص طور پر اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، ان کا عمل یہ تھا کہ اس آیت کے نزول کے بعد وہ علی علیہ السلام کے اور سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے پر جاتے فجر کی نماز پر، اور انہیں نماز کے لیے جگاتے تھے اور انہیں بلاتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں اہل تشیع کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے تفسیر صافی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83 کے اوپر تفسیر صافی جو کہ ملا فیض کاشانی کی لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83 کے اوپر کتاب اوالی اور مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اپنے اہل بیت اور اہل و عیال کو دوسروں کے مقابل میں خصوصیت سے ذکر کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے اہل و عیال کو جو منزلت حاصل ہے وہ ان کے غیر کو نہیں ہے۔ لہذا پہلے انہیں عام انسانوں کے ساتھ عمومی طور پر بیان کیا گیا، پھر ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ کتاب عیون میں، عیون الاخبار اور رضا میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خصوصیت سے نوازا ہے کہ جبکہ اپنی امت کے ساتھ اقامت صلاۃ کا حکم دیا، پھر امت کے مقابل میں خصوصیت کے ساتھ ہمارا ذکر کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 9 مہینے تک ہر روز جب پنجگانہ نماز کا وقت ہوتا تھا اس وقت تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحمتیں نازل کرے۔ انبیاء کی اولاد میں سے کسی کو یہ کرامت نہیں ملی، تمام اہل بیت میں ہمیں جس کرامت سے مخصوص کیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تفسیر مجمع البیان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قول کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت کر کے جو سورہ احزاب کی آیت 33 ہے، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے اور آپ سب کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ تفسیر قمی میں ہے کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہر روز یہ عمل انجام دیتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے روانہ ہو گئے۔ چوتھی روایت ہے کہ کتاب نہج البلاغہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت مل جانے کے بعد نماز کے ذریعے خود کو تھکا دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنیاد پر۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے اور خود صبر سے کام لیتے تھے۔ کتاب کافی میں اسی جیسی روایت موجود ہے۔ یہ ہوا تفسیر صافی سے۔ اب آ جائیں تفسیر نور الثقلین جو کہ عبد علی الحویزی کی ہے، اور اس کے صفحہ